میں ایک پاکستانی جاسوس تھا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ فیس بک پر ہمارے ساتھ ہیں ہمارے پیج کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ پرکاش کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ میں سیدھا اوپر کمرے میں ہی چلا آیا، شاید ہی کسی نے مجھے دیکھا ہوگا۔ یہاں ایک ٹرنک میں سے اپنے دھلے ہوئے کپڑے نکال کر پہنے، پرکاش کے آنے سے پہلے اسی کے سامان سے شیف بنایا، پھر ایک لڑکے کو بلا کر قریبی ہوٹل سے چائے لانے کو کہا اور خود چارپائی پر ڈھیر ہو گیا۔ پرکاش سدرشنا کے ساتھ فلم دیکھنے گیا ہوا تھا۔ اس کی واپسی رات 10 بجے کے قریب ہوئی۔ اس دوران میں شاندار نیند سے لطف اندوز ہو چکا تھا اور خود کو تر و تازہ محسوس کر رہا تھا۔ ایک لڑکے کو میں نے قریبی ہوٹل سے کھانا لینے بھیجا۔ لڑکے اور پرکاش کی آمد ایک ساتھ ہوئی تھی۔ اسے چونکہ میرے آنے کی خبر نہ تھی، اس لیے مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ آپ کب پدھارے مہاراج؟ تمہیں آوارہ گردی سے فرصت ملے تو جانو۔ میں آوارہ گردی کرنے نہیں، فلم دیکھنے گیا تھا، پرکاش نے ہنستے ہوئے کہا۔ کھانا ہم دونوں نے اکٹھے ہی کھایا۔ پھر پرکاش تو لمبی تان کے سو رہا، جبکہ میں نے وہ رات کروٹیں بدلتے گزار دی۔ جب سے میں نے فلم جوئے بنگلہ دیش دیکھی تھی، ایک بیکلی سی چھائی رہتی تھی۔ کوئی طاقت اندر ہی اندر مجھے آنے والے بھیانک خطرے کا احساس دلاتی رہتی۔ ہندو کی چلتر بازیوں کا نزدیک سے مشاہدہ کرنے کے بعد اور اپنی قوم کی بھولی ذہنیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ چانکیہ کے چیلوں کی خباثت رنگ لا کر رہے گی، اور جو زہر آہستہ آہستہ لیکن بڑے منظم طریقے سے بھولے بھالے بنگالیوں کے دل و دماغ میں اتر رہا تھا، اس کے دور رس نتائج ضرور برآمد ہوں گے۔ بھارتی اخبارات میں روزانہ پاکستانی فوج کے متعلق من گھڑت کہانیاں شائع ہونے لگی تھیں۔ نہ جانے یہ لوگ کہاں سے عجیب قسم کی تصاویر لے آئے تھے، جن کو پاکستان کی بربریت ظاہر کر کے دن رات پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ آکاش وانی کے کسی نہ کسی اسٹیشن سے ہر روز کوئی نہ کوئی شرنارتھی پاکستان کے خلاف زہر اگلتا سنائی دیتا تھا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسیاں کہ اسلام دشمنی جن کی گھٹی میں پڑی تھی، ایسی باتوں کی منتظر رہتی تھیں، اور بغیر کسی تصدیق کے وہی خبر اگلے روز ان کے حوالے سے پڑھنے سننے کو مل جاتی تھی۔ کاش ہمارے سفارتکاروں نے اس دور پر آشوب میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا ہوتا اور وقت کی آندھیوں کا رخ پہچان سکتے۔ اگلے روز الگ صبح میں اور پرکاش لدھیانہ جیل جانے کی تیاریوں میں لگ گئے، کیونکہ آج بابو جی سے ملاقات کا دن تھا۔ صبح جلد ہی ماتا جی اور موسی جی پونم اور پنٹو کے ساتھ آ گئی تھیں۔ انہوں نے بابو جی کے لیے بہت سا سامان اکٹھا کر رکھا تھا۔ جیل میں بابو جی سے ملاقات علیحدگی میں ہوئی۔ اس سلسلے میں ہم نے پہلے سے ہی جیل حکام کی مٹھی گرم کر دی تھی، اور انہوں نے بھی پورا حق نمک ادا کیا۔ بابو جی ہمیں بڑے اچھے موڈ میں ملے، وہ حشاش بشاش نظر آ رہے تھے۔ گھر والوں نے میری مسائی سے انہیں آگاہ کیا تو ان کی حالت دیدنی تھی۔ انہوں نے علیحدگی میں مجھ سے کچھ باتیں کیں تو میں نے انہیں منوہر سنگھ کی ملاقات سے آگاہ کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ میں ان کے معیار پر پورا اترا ہوں۔ پرکاش بیٹے، اس سلسلے میں مجھے نہ جانے کیوں ایک خلش سی لگی رہتی ہے۔ کبھی میں سوچتا ہوں میں اپنے مشن کی عظیم خدمت کی ہے جو انہیں تم جیسا کارکن سونپا ہے، لیکن جب پونم کا خیال آتا ہے تو پھر وہ خاموش ہو گئے۔ آپ صرف تحریک کی کامیابی کے بعد کے ثمرات سوچا کیجئے۔ بابو جی، اگر آپ نہ ملتے تو کیا میں نکسل باڑی نہ بنتا؟ بس آپ کا بہانہ بننا تھا، سو بن گیا۔ میں نے ان سے کہا تو بوڑھے کمیونسٹ نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ بابو جی کی زبانی علم ہوا کہ جس بات کا انہیں شک تھا اس بات سے خیریت ہی گزری ہے، اور ان کی اطلاعات بھی یہی ہیں کہ انہیں نکسل باڑی ہونے کے شبے میں نظر بند کیا گیا ہے، پولیس کپتان کے سلسلے میں نہیں۔ بابو جی کی طرح مجھے بھی اس بات کا یقین تھا کہ حکومت کی کوئی ایجنسی بھی ان کے خلاف نکسل باڑی ہونے کا ثبوت حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ بابو جی نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ممکن ہے مجھے اب کلکتہ کے ہیڈ کوارٹر میں تربیت حاصل کرنے جانا پڑے۔ اس سلسلے میں پیشبندی کے طور پر انہوں نے گھر والوں سے کہہ دیا تھا کہ چند روز تک ممکن ہے پرکاش کو ان کے کسی خاص کام سے کلکتہ جانا پڑے، تاکہ گھر والوں کو میرے اچانک اس طرح کلکتہ جانے پر شک نہ گزرے۔ ملاقات کے لیے عموماً 1 گھنٹے کا وقت ملتا ہے، لیکن ہم نے 3-4 گھنٹے بابو جی کے ساتھ گزارے اور ان کی نیک تمنائیں لے کر رخصت ہو گئے۔ پرکاش کو میں نے گھر والوں کے ساتھ رائے کوٹ بھیج دیا اور خود لدھیانہ رہ گیا۔ اصل میں اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر کلکتہ کے سلسلے میں اگلا پروگرام طے کرنا چاہتا تھا، کیونکہ خالی ہاتھ بیٹھے رہنا مجھے منظور نہیں تھا۔ مجھے تو کام کرنا تھا، نکسل باڑیوں کی آڑ میں ہی سے ہی۔ کلکتہ کے ممکنہ دورے کے پیش نظر مجھے وہاں سے متعلق کچھ مشن سونپے گئے اور وہاں کے دوستوں کو بھی میرے متعلق اطلاعات بھیج دی گئیں۔ اپنے کام سے نمٹ کر قریباً شام کے وقت جب میں واپس کارخانے پہنچا تو ایک پیغام میرا منتظر تھا۔ بابو جی ایک صاحب آئے تھے،
آپ کا انتظار کرتے رہے، پھر یہ رکا دے گئے۔ ایک ملازم نے اطلاع دی۔ میری توقع کے عین مطابق یہ میرے نئے دوستوں کا پیغام تھا۔ انہوں نے اگلے روز پھر اسی ہوٹل میں آنے کے لیے کہا تھا۔ اگلے روز سب سے پہلے پونم سے ملاقات ہوئی، جو رائے کوٹ سے سیدھی یہیں چلی آئی تھی۔ خیریت؟ میں نے اس کے کپڑوں پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اس نے کالج کی مخصوص وردی کے بجائے پرائیویٹ کپڑے زیب تن کر رکھے تھے۔ بالکل نہیں، پونم مختصر سا جواب دے کر میرے قریب ہی بیٹھ گئی۔ ارادے خطرناک ہی دکھائی دیتے ہیں، میں نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ آپ سے زیادہ نہیں۔ میں پونم کی اس بات سے چونکا۔ یہ بیٹھے بٹھائے تمہیں کلکتہ جانے کی کیا سوجی؟ اچھا تو یوں کہو نا بھائی، بابو جی کا کام تھا کچھ، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ پرکاش بابو، آپ کو مجھ پر وشواس نہیں کیا؟ اس کا لہجہ بڑا گمبھیر ہو گیا تھا۔ پونم، یہ بات تم کہہ رہی ہو، تم جو میرا انتم وشواس ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پرکاش بابو، میں بچی نہیں ہوں، مجھے علم ہے بابو جی کس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ بات میں آج سے نہیں، پچھلے 5 سال سے جانتی ہوں۔ اس نے بڑے اعتماد سے بات کی اور میرا دل پھر زور سے دھڑکا۔ میں اب بھی تمہاری بات نہیں سمجھا، میں نے اپنی طرف سے چالاکی کا مظاہرہ کیا۔ پرکاش بابو، آپ سب کچھ جانتے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ بابو جی آپ پر وشواس کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو کلکتہ میں اپنے نکسلائٹ دوستوں سے ملاقات کرنے کو کہا ہے۔ مجھے صرف ایک بینتی کرنی ہے کہ آپ کہیں… او پونم، کیا بچوں کی سی باتیں کرتی ہو؟ جو تمہاری زلفوں کا اسیر ہو چکا ہو وہ اور کسی کے دام میں نہیں پھنس سکتا۔ یہ ٹھیک ہے، میں بابو جی کے ہی کام سے جا رہا ہوں، لیکن ایسی بات قطعاً نہیں کہ میں خود نکسل باڑی بن جاؤں گا۔ اور ہاں، جس راز کو 5 سال سے تم نے اپنے سینے میں چھپائے رکھا ہے اسے ہمیشہ راز ہی رکھنا، اسی میں ہم سب کی سلامتی ہے۔ پونم خاموش ہو کر کھڑکی سے باہر خلا میں کچھ ڈھونڈنے لگی تھی، شاید آنے والے وقت سے متعلق کچھ اندازہ قائم کر رہی تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور اس کی ٹھوڑی کو چھوتے ہوئے کہا، پونم، میں تمہارے جذبات سمجھتا ہوں، وشواس رکھو، زندگی میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا، کبھی نہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے میرا دل بھر آیا۔ کیسا خطرناک کھیل تقدیر کھیل رہی تھی میرے ساتھ۔ دوپہر تک ہم اکٹھے رہے۔ ایک ہوٹل سے ہم نے کھانا کھایا اور میں پونم کو بس میں سوار کر کے واپس اس ہوٹل کی طرف چل دیا جہاں مجھے اپنے نئے دوستوں سے ملنا تھا۔ ابھی ہماری ملاقات میں قریباً 1 گھنٹہ باقی تھا۔ یہ وقت میں نے آوارہ گردی کی نظر کر دیا اور مقررہ وقت سے کچھ پہلے ہی ہوٹل میں جا بیٹھا۔ جیسے ہی گھڑی کی سوئیاں مقررہ وقت پر پہنچیں، اس کے بمشکل 2 منٹ کے بعد ایک سمارٹ سا نوجوان اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ نوارد نے وہ مخصوص نشان اپنے کوٹ کے کالر پر سجا رکھا تھا جو نکسل باڑی کے لیے ان دنوں مخصوص تھا۔ اشوک، اس نے میرے سامنے کرسی سنبھالتے ہوئے مجھ سے ہاتھ ملا کر کہا۔ پرکاش، میں نے بھی گرمجوشی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ ہم دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک کیبن میں بیٹھ گئے اور بیرے کو چائے لانے کا کہہ کر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ مسٹر پرکاش، مجھے آپ کے ساتھ کلکتہ جانا ہے جہاں ہمارے دوست آپ کا خیر مقدم کریں گے۔ آپ کو کم از کم 1 ماہ تک قیام کرنا ہوگا تاکہ آپ بنیادی تربیت حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد آپ واپس پنجاب میں آئیں گے اور آپ کو عظیم پرواتاری انقلاب کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ممکن ہے آپ نے ہمارے ساتھ شمولیت کا فیصلہ جذباتی ہو کر کیا ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ تصویر کا کوئی رخ آپ سے پوشیدہ رہے۔ صرف ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک دفعہ نکسل باڑی ہو جانے کے بعد اس ملک میں آزادی کا سانس لینا آپ کے لیے ناممکن ہے۔ یا تو سیکیورٹی والے آپ کو کسی نہ کسی بہانے سے مار ڈالیں گے یا پھر ساری عمر گلنے سڑنے کے لیے کسی جیل میں پھینک دیں گے۔ آپ پرسوں تک سوچئے، اچھی طرح حالات کا جائزہ لیجئے۔ اگر اس کے بعد بھی آپ ثابت قدم رہیں تو میں دن کے 11 بجے پلیٹ فارم نمبر 3 پر آپ کا منتظر رہوں گا۔ مجھے جواب دینے کا موقع دیے بغیر اس نے گرمجوشی سے ہاتھ ملایا اور گڈ لک کہہ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی اٹھ کر باہر نکل آیا۔ مجھے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ اب براہ راست چانکیہ کے ان خبیث چیلوں سے ٹکرانے کا موقع ملے گا جو پوربو پاکستان کی پوتر دھرتی کو اپنے ناپاک قدموں سے روند رہے تھے، کیونکہ مکتی بائنی کے ٹریننگ کیمپ زیادہ تر کلکتہ میں واقع تھے اور مشرقی پاکستان میں کی جانے والی تمام کارروائیوں کو عموماً کلکتہ اور آسام ہی سے کنٹرول کیا جاتا تھا۔ واپسی میں رائے کوٹ ہی چلا آیا۔ اتفاق سے سالگرام بھی چھٹی لے کر آیا ہوا تھا۔ میں نے گھر والوں کو بتایا کہ پرسوں مجھے کلکتہ جانا ہوگا، ممکن ہے وہاں کچھ دن لگ جائیں۔ بڑی مشکل سے میں انہیں مطمئن کر سکا کیونکہ گھر کا کوئی فرد مجھے کلکتہ جانے کی اجازت دینے پر تیار نہیں تھا۔ پونم کو میں نے بڑی رد و قت کے بعد اس بات کا یقین دلایا تھا کہ میں صرف بابو جی کو اس چکر سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ ان کے متعلق زیادہ تر شواہد حکومت کلکتہ سے حاصل کرے گی اور ہماری کوتاہی کی وجہ سے اگر بھگوان نہ کرے ان پر نکسلائیڈ ہونے کا الزام ثابت ہو گیا تو پھر ان کی ساری زندگی جیل کی نظر ہو جائے گی۔ پونم کو میں نے وچن دیا تھا کہ میں کبھی نکسل باڑیوں کا اعلی کار نہیں بنوں گا۔ خدا خدا کر کے سب لوگ راضی ہوئے،
میں نے پرکاش کو بتایا کہ کلکتہ میں بزنس ملنے کی بھی امید ہے۔ جہنم میں گیا بزنس اور کلکتہ، اس نے اکھڑے اکھڑے لہجے میں جواب دیا۔ اصل میں گھر کے مکینوں کو مجھ سے ایسا لگاؤ ہو گیا تھا کہ میرے جانے کے بعد وہ گھر میں شاید ایک خلا سا محسوس کرنے لگتے۔ ایک سالگرام ایسا تھا جسے میں نے اشارے کنارے سے حالات کی سنگینی کا احساس دلا کر اپنی حمایت پر راضی کیا تھا، اور جب گھر والوں نے میرے جانے کے حق میں فیصلہ دے دیا تو پرکاش ناراض ہو کر رائے کوٹ چلا آیا۔ میں نے بھی فی الحال اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ رات کو پونم اور میں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میں نے تو اب قدرت کی ستم ظریفی کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، لیکن ایک پھانس سی کہیں اٹک کر رہ جاتی۔ جب میں یہ سوچتا میری دائمی جدائی کو یہ لوگ کیسے برداشت کریں گے۔ جب میں نے اس کھیل کا آغاز کیا تھا تو میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ حالات اتنے سنجیدہ ہو جائیں گے۔ پونم کی قربت کے وہ حسین لمحات اب میرے لیے سرمایہ حیات بن چکے ہیں۔ فلک نے پھر کبھی اتنی مہلت نہ دی کہ یوں کھل کر پونم سے باتیں کر پاتا۔ خود پونم کے رویے سے یہ محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اندر سے کٹ کر رہ گئی ہے۔ اسے ابھی تک اس بات کا یقین نہیں آیا تھا کہ میں نکسل باڑیوں کے جال میں نہیں پھنسوں گا۔ یہ شاید اس ذہنی نسبت کی وجہ سے تھا جو اسے مجھ سے تھی۔ بہرحال اسے کسی نہ کسی طور میں نے مطمئن کر دیا۔ صبح میں رائے کوٹ سے لدھیانہ چلا گیا۔ بڑی مشکل سے پرکاش کو سمجھا بجھا کر راضی کیا اور ساتھ ہی وعدہ بھی کر لیا کہ میں بہر صورت 10-15 دن کے اندر واپس آ جاؤں گا۔ مجھے علم تھا کہ اسٹیشن تک یہ لوگ ضرور میرے ساتھ چلیں گے، اس لیے پہلے ہی اپنے دوستوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پہلے سے وہ خاطر خواہ بندوبست کر لیں۔ شام کو پھر واپس رائے کوٹ آ گیا۔ اگلے دن الگ صبح میں اور پونم گھر سے نکل گئے۔ مجھے لدھیانہ سے ٹرین پر سوار ہونا تھا۔ سدرشنا، جسے پرکاش نے میری کلکتہ یاترا سے آگاہ کر دیا تھا، صبح ہی میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ تینوں میرے ساتھ ریلوے اسٹیشن تک آئے۔ تینوں کی حالت دیدنی تھی، خصوصاً پونم تو روحانسی ہو رہی تھی۔ خدا خدا کر کے ٹرین آئی۔ پہلے سے مخصوص برتھ پر سامان رکھ کر میں نیچے آن کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے پیارے مجھے آنسو بھری مسکراہٹوں سے الوداع کر رہے تھے۔ ٹرین نے رینگنا شروع کیا۔ میں اپنے برتھ پر پہنچا جہاں اشوک میرا منتظر تھا۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔